آپ کو کبھی کسی سے پیار ہوا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ پیار کی بات نہ پوچھو یارو، ہم نے کس کس سے نہیں پیار کیا۔ آپ کو جیل سے زیادہ ڈر لگتا ہے یا بیوی سے؟ سر بڑا آپ نے اچھا ٹرکی سوال کیا، پاس کر دیتے، دونوں ہی برے ہیں۔ کہیں پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ علی امین گڈھا پور کی بات چیت ہو رہی تھی، بٹ مجھے لگتا ہے کہ اب نہیں ہوگا۔ بشرا بی بی اور علی امین گڈھا پور موقع سے کیوں فرار ہو گئے؟ اب آپ کو کون سی پارٹی جوائن کرنا اگر آپ چاہیں تو؟ ہم تو پی ٹی آئی میں ہی ہیں نا۔ آپ شبلی فراز کے خلاف بھی بات کرتے ہیں۔ شبلی فراز کو تو سر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنا علاج وغیرہ کرا لے، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شوگر اس کی زیادہ ہے، بی پی اس کا زیادہ ہے، نظر کبھی وہ نہیں آیا۔ رؤف حسن صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ ڈبل گیم کرتے ہیں۔ وہ تو حسن صاحب رؤف حسن 7 لاکھ روپے پہ تنخواہ دار ملازم ہے، اس کی باتوں میں آپ سے سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی بھی کارکردگی بہترین؟ تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں آپ منافق رہے۔ تحریک انصاف کے لوگ کون ہیں؟ وہ تو ہم ہیں نا، وہ کون کہتا ہے؟ نہیں لیکن وہ اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے۔ کون کہتا ہے تحریک انصاف؟ دیکھیں جس میں آپ شبلی فراز کو دیکھ لیں، سلمان اکرم راجہ ہو، سلمان اکرم راجہ رؤف کا حسن۔ پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ سلمان راجہ گوہر یہ تو 8 مہینے ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں آئے ہیں، تو ان کے کہنے کے اوپر ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نہیں رہے۔ تو آپ سمجھتے کہ یہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ایوان میں کرتے ہیں یہ سب بکے ہوئے ہیں؟ یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے سٹینڈ نہیں کرتا، کوئی عمران خان کے لیے سٹینڈ نہیں میرے کرتا؟ خیال میں دیکھیں یہ نہیں بات، مجھے نہیں پتا، نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا۔ جو انکمپیٹنس ہے وہ آپ کے سامنے، اور میرے خیال میں جو 4 لوگ ہیں بیسک پرابلمٹک جو ہیں ان کا، سلمان راجہ ہو گیا، شبلی فراز ہو گیا، یہ رؤف حسن ہو گیا، اور یہ وقاص اکرم ہو گیا، یہ 4 لوگ جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو بہت تباہ کیا۔ آپ مانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت اگر آپ چاہتے تو الائنس بنا کے آپ ایک ٹف ٹائم دے سکتے تھے؟ مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک ٹائم تھا۔ جس دن مولانا فضل الرحمان اور عمران خان ایک پیج پہ آ جاتے ہیں، اس سے 3 ہفتے بعد بھی حکومت نہیں چل سکتی۔ جب آپ حکومت میں تھے تو میں بھی 2-3 دفعہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا تو وہ خان صاحب سے سخت سوالات بھی کیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ شہباز شریف صاحب سے آپ کو کبھی سخت سوالات کرنے کا موقع ملا ابھی تک؟ میرے خیال میں ایک دفعہ کیا ہے۔ شیر افضل مروت صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ شیر افضل مروت صاحب کو یہ سلمان راجہ نے اینڈ کمپنی نے نکلوا کے عمران خان سے بہت زیادتی کی ہے۔ کوئی ایسا ٹائم آیا ہو جب آپ کو ہو کہ بہت ہی غلط کر بیٹھا؟ یہ شعیب شاہین صاحب کو ریسنٹلی اگر آپ پوچھیں تو مجھے لگا یار یہ ایسے تھپڑ مار دیا، لیکن آپ نے تھپڑ تو صحافیوں کو بھی مارے، ایک اینکر کو بلکہ 2 اینکروں کو مارا ہے۔ اس کی ریزن بھی ایسی ہے۔ ججز تبدیل ہو گئے، سارے کیسز ختم ہو گئے، ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کیس تھا ہی نہیں، تو کیوں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا ان کے جو وکلا ہیں جس طرح آپ بھی ہیں، آپ کیوں ان کے کیسز کو لے کر دوبارہ چیلنج نہیں کرتے؟ کیوں شہزاد اکبر صاحب پاکستان سے باہر بھاگ گئے ہوئے؟ آئیں اور آ کے ان کو چیلنج کریں۔ ہاں اور بیچارے جو ہے وہ کٹ کھائے یہاں، وہ کیوں آئے گا؟ ابھی تو کوئی نہیں آئے گا۔ وہ کہتے ہیں نا ابھی تو احتساب کے سبھی موسم تمہارے ہاتھ میں ہیں، ابھی تمہیں نہیں معلوم ہے احتساب ہے کیا۔ عبدالعلیم خان صاحب آپ کے بڑے دوست بھی رہے، کہیں سے یہ باتیں اطلاعات آتی تھی کہ آپ ان کی وزارت اعلیٰ کی بات کرنے جاتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ تو آپ اپنی بات کر لیتے تھے کہ وزار کو اٹھا کے مجھے لگا دو۔ آئیڈیل تو یہی تھا مجھے لگا دیتے، کیونکہ میں نے تو سب سے بھارت مودی RSS ان کا ایک گٹھ چوڑ۔ یہ جو حکومت ہے یہ گوڈسے کے ماننے والوں کی حکومت، اور یہ ایک ہندو ایکسٹریمسٹوں کی حکومت، جو مسلمان کو، جو پریکٹسنگ مسلمان ہو نہ ہو، یہ ان کی نسلیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ نریندر مودی جو ہے وہ واحد پرائم منسٹر ہے دنیا کا جو، خواجہ آصف نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہے۔ سارے صوبوں میں بہترین کارکردگی کس صوبے کی دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں یہ کارکردگی کا کوئی اس وقت ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس وقت جب تک سیاست نارملائز نہیں ہوگی، کارکردگی جو گورننس جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ irrelevant ہے۔ آپ پالیٹکس نارمل کریں گے تو لوگ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دنیا پوڈ کاسٹ کے ساتھ محمد حسن رضا۔ ناظرین، آج جس شخصیت کو ہم نے دنیا پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا ہے وہ ایک معروف سیاستدان ہے، قانون میں بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں، صحافت میں بھی بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ وہ سابق وفاقی وزیر اطلاعات، سابق وفاقی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے عہدے پر بھی جو ہے وہ کام کر چکے ہیں، اور انہوں نے بڑے بہترین خدمات سر انجام دی جب ان کا دور تھا، اور ان کے بیانات کی وجہ سے جہاں پر ان کے مخالف سیاسی جماعتوں میں ایک بھوچال سا آ جاتا تھا، وہاں پر ہم نے دیکھا کہ انہی کے بیانات کی وجہ سے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں بھی
تمام میڈیا ان کے بیانات کو لے کر پورے پروگرام کرتا اور ان کے بیانات بھارتی میڈیا کی زینت بنتے رہے اور پوری باقاعدہ ٹرانسمیشن ان کے بیانات پر جو ہے اس کا انعقاد کیا جاتا رہا. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد چودھری صاحب. بہت شکریہ فواد صاحب, آپ نے ٹائم دیا دنیا پوڈ کاسٹ کو. ابھی جو بھارتی معاملات چل رہے ہیں وہ جس طریقے سے ایک جھوٹا پروپیگنڈا بھارت کی جانب سے شروع کر دیا گیا, اس پر پاکستان نے جو لائن اختیار کی ہے اس کو آپ کس حد تک دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا, باقاعدہ پاکستان نے تو یہ اعلان کر دیا کہ اس پر تحقیقات کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جعفر ایکسپریس والے معاملے کی بھی تحقیقات کی جائے, اس کے لیے تمام معاملہ کھول دیا. تو آپ کیا سمجھتے کہ انڈیا اس پر آنے کو تیار ہوگا؟ دیکھیے حسن, پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا میں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کا ان کو بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ پاکستان سے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, اسی لیے وہ کوئی ایویڈنس کوئی چیز سامنے نہیں لا سکے. اگر آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک میدان فٹ بال 3-4 فٹ بال گراؤنڈز کے برابر کی ایک جگہ ہے اور اس کے چاروں طرف گھنا جنگل ہے. اب دیکھیے مقامی لوگوں کے علاوہ کوئی اس تک ایکسیس کا راستہ, باہر والوں کو کیا پتا کہ جنگل میں کہاں سے آ سکتے ہیں, کہاں سے جا سکتے ہیں. لوکل گاؤں کا ایکچولی اس ڈسٹرکٹ کے بھی اگر آپ کہیں لوگ تو ان کو نہیں پتہ چل سکتا جب تک مقامی لوگ شامل نہ ہوں. اب یہ اصل میں تو دیکھیں ہوا یہ ہے کہ جب سے انہوں نے افضل گرو کو شہید کیا, وانی صاحب کو شہید کیا, انڈیجنس ایک نفرت وہاں پہ انڈیا میں بہت زیادہ جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے اور وہ اس کو قابو کر نہیں پائے. اب یہ امت شاہ وہاں پہ کشمیر کے اوپر اسپیشل لا لگا ہوا ہے, جو وہاں کی پروونشل گورنمنٹ ہے اس کا لا اینڈ آرڈر سے تعلق نہیں ہے. 9 لاکھ فوجی بھارتی جموں کشمیر میں موجود ہیں, موسٹ ملٹرائزڈ اس کو زون کہا جاتا ہے دنیا کا. ایسے ہی ہے. اور وہاں امت شاہ کو بچانے کے لیے اب انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ بلی کی بکری بنا لیا ہے. حالانکہ ہمارا تو کوئی اس سے تعلق بنتا ہی نہیں ہے, لیکن یہ آفر ایز سچ بری نہیں ہے میرے خیال میں. جب آپ کی ہاتھ صاف ہیں تو آپ اس طرح کی آفر کر سکتے ہیں. انڈیا کبھی آفر نہیں کرے گا کہ جعفر ایکسپریس میں آپ دیکھ لیں ہمارا کوئی ہاتھ ہے یا نہیں ہے, یا بلوچستان میں جو ہو رہا ہے BLA کے ساتھ ہمارا, کیونکہ ان کو پتہ ہے وہ انوالو ہیں, وہ ایسی آفر کریں گی نہیں. سو یہ اچھا جو ہے وہ میرا خیال ہے انہوں نے کام جو ہے شہباز شریف صاحب نے جو گورنمنٹ نے کیا ہے اس میں خوب. اور 2019 میں عمران خان نے بھی یہی کیا تھا, لیکن اس کے بعد بھی انہوں نے ہم پہ جو ہے یہ حملہ کیا. آپ نے بات چھیڑ دی, ابھی لندن کو چھوڑنے کے لیے مودی کا فون آیا تھا اور ان سے رابطہ ہوا. میں نہیں آیا. اچھا, تو وہ کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کو چھوڑنا پڑ گیا؟ نہیں چھوڑنا ہی تھا نا, اور ہم نے رکھ کے کیا کرنا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جب اس وقت جو معاملہ ہوا تھا اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا اس ریجن کو ایک فل فلیج جنگ سے بچانے میں. مودی تو اس وقت بھی جنگ کرنا چاہتا تھا. یہ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور باقی ملکوں نے اس وقت ایک وہ پرائم منسٹر تھے تو ڈیفیکٹو پاور بھی ان کے پاس تھی, ڈیجورے پاور بھی ان کے پاس تھی, تو وہ سب سے بات کر سکتے تھے. اب اس کے نتیجے میں جب یہ واقعہ ہو گیا اور ہم نے ان کے 2 جہاز مار گرائے, اس کے بعد اگر ہم ایسکیلیٹ کرنا چاہتے تو ہم اس کو حوالے نہ کرتے, لیکن اگر ہم روکنا چاہتے اس جنگ کو تو ہم نے اس کو حوالے کرنا تھا, تو وہی آپٹیڈ کہ ہم اس کو حوالے کرتے. تو بھارت جس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چل رہا ہے, پہلے جعفر والے معاملے کو لے کے چلا, وہاں سے انسیڈنٹ ہوتا ہے فوری ان کا میڈیا اس چیز کو اٹھا لیتا ہے. یہاں پر 2:40 پہ یہ معاملہ ہوتا ہے تو ٹھیک 2:20 پہ اور 10 منٹ بعد ان کا وہاں پہ FIR درج ہو جاتی ہے. پھر ہم نے دیکھا انہوں نے کہا ہم بڑی پوری تیاری کر رہے ہیں. آپ کے پاس وہ کل ویڈیو آئی ہوگی, وہ آپ نے دیکھی ہوگی کہ ان کا فضائی وہاں سے نکلا, وہیں پر انہوں نے اپنوں پر ہی وہ گرا مارا اور وہاں پہ ان کو کافی لوگوں کو نقصان پہنچایا. تو یہ کیسی ان کی تیاری ہے؟ نہیں دیکھیں, انڈیا ایک مائٹ ہے, انڈیا کی تیاری ہے, اور اگر وہ حملہ کریں گے تو پاکستان کی بھی اتنی ہی تیاری ہے. دا پرابلم از, دیکھیں یہ جو جس طرح ایک دفعہ پرویز مشرف صاحب نے کہا تھا نا کہ انڈیا کو کہ آپ کیا ہمیں بھوٹان سمجھا ہوا ہے آپ نے. ہاں جی. اور ابھی بھی جو فاروق عبداللہ ہے جو چیف منسٹر کشمیر کے والد ہیں اور سابقہ چیف منسٹر ہے, ویری پرومیننٹ نیم ان ہز اون رائٹ, انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں وہ نہیں کریں گے. دیکھیں the biggest problem is not that India is not the might. The problem is that Pakistan is also the might. دونوں بہت برابر کی طاقت کے ملک ہیں, دونوں کے پاس اٹامک پاور ہے. سو جس طرح سے وہ ساحر لدھیانوی صاحب کی ہے نا عزم کے جنگ سے جو انہوں نے کہا تھا کہ شریف انسانوں, یہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں بہت نقصان ہوگا اور دنیا کا بڑا نقصان ہوگا. تو مائٹ کے اوپر تو ایشو نہیں ہے, لیکن انفارچونیٹلی دس ول ہیو اے ہیوج امپیکٹ. اور میں نے پچھلی دفعہ جب تقریر کی تھی اسمبلی میں نے یہ کہا تھا کہ اگر جنگ کے شعلے
جو ہیں وہ لاہور اور دہلی میں بھڑکیں گے تو اس سے دنیا کا کوئی کیپٹل نہیں بچ سکے گا. یہ واشنگٹن سے لے کے ریاض تک اور ریاض سے لے کے ماسکو تک اس کی آگ جو ہے وہ پہنچے گی. آپ نہیں سمجھتے کہ جب بھی کوئی ایسے قومی سلامتی کا ایشو آتا ہے اپوزیشن اکٹھی فرنٹ فٹ پہ آتی ہے، لیکن اس سارے سینیریو میں ہم دیکھ رہے ہیں اپوزیشن کہیں پر سٹینڈ نہیں کر رہی، کوئی اس طرح کھل کر اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں دے رہی پاکستان تحریک انصاف کے. اپوزیشن جیل میں ساری بیچاری کہاں سے ہے؟ جو لوگ موجود ہیں کون وہ بھی موجود سامنے ہے؟ نہیں آ رہے. یہ بیرسٹر گوہر نے ایک چھوٹا سا بیان کل جاری کیا ہے، پہلے خاموش رہے، اور باقی یار لیڈر جو گوہر حسن گوہر اور سلمان راجہ سے زیادہ تو وہ جو ہماری اپنا لڑکی ہے سنم جاوید، اس کے ٹویٹ کا زیادہ امپیکٹ ہے. ان بیچاروں کو کون پوچھتا؟ بھارت مودی آر ایس ایس ان کا ایک گٹھ جو ایکسس ہم نے دیکھا کہ کئی جگہوں پہ منظر عام پر بھی آ گیا. مختلف جگہوں پہ بلوچستان میں خاص طور پہ کس طرح مجید برگیڈ کو یہ فنڈنگ کرتے رہے، کس طریقے سے باقی چیزوں کو کرتے رہے، افغانستان کنر میں اجلاسوں میں کس طریقے سے فنڈنگ کرتے رہے. یہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہیں. آپ کے دور میں بھی کئی حادثات ہوئے جو آپ نے چیزیں پکڑی. آپ سمجھیں کہ یہ خطرناک پورے ریاست کو، پاکستان کو اور خاص طور پہ خطے کو غلط انداز سے جو ہے اس پہ غلط اثر پڑ سکتا ہے. سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں اس وقت جو ہندوستان ہے وہ گاندھی مخالفوں کے ہاتھ میں. گوڈسے جس نے گاندھی کو قتل کیا تھا، یہ جو حکومت ہے یہ گوڈسے کے ماننے والوں کی حکومت ہے، اور یہ ایک ہندو ایکسٹریمسٹوں کی حکومت ہے جو مسلمان کو، جو پریکٹسنگ مسلمان ہو نہ ہو، یہ ان کی نسلیں ختم کرنا چاہتے ہیں. تو پہلے تو آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے. نریندر مودی جو ہے وہ واحد پرائم منسٹر ہے دنیا کا جو، خواجہ آصف نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ڈکلیئرڈ ٹیررسٹ ہے دنیا میں. آپ ان کے ساتھ دوستی جب بات کرتے ہیں چیزیں، آپ بھول جاتے ہیں کہ ان کی سپورٹ کہاں سے آ رہی ہے. ان کی سپورٹ ہندو مہابھارتا سے آ رہی ہے، ہندو مہاسبھا سے آ رہی ہے. ہندو مہاسبھا جو ہے وہ مسلمانوں کے وجود کو ہی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اس لیے آپ کو ان کے خلاف ایک ڈٹ کے محاذ بنانا ہوگا. نہ آپ کی جو پاکستان کی حیثیت جب متاثر ہوتی ہے، یہ چیزیں نیچے جاتی ہیں، آپ ہندوستان کے 20 کروڑ مسلمانوں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں. آپ نے ان 24-25 کروڑ جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ آپ 20 کروڑ جو ہندوستان میں ہیں ان کی زندگیاں بھی آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے. جب پارٹیشن ہوئی تھی پاکستان میں، وعدہ کیا ہوا قائد اعظم محمد علی جناح نے، لیاقت علی خان نے، کہ ہم وہاں کے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کے لیے ہم بات کریں گے. ہم اپنے حقوق کے لیے بات نہیں کر رہے، ان کے حقوق کے لیے کہاں بات کریں گے. اور سنتاس معاہدے پر آپ کی کیا ٹھیک ہے؟ دیکھیں جو سنتاس معاہدہ جو ہے میری اپنی رائے میں، ایک شارٹ ٹرم دیکھ لیں، ایک لانگ ٹرم دیکھ لیں. شارٹ ٹرم میں اس کے اوپر اس لیے امپیکٹ نہیں آ سکتا کہ یہ تو ایک سائنس ہے نا، اٹس اے سائنس. پانی آ رہا ہے، یہ ایک جیوگرافی کا علم ہے. اس میں آپ پانی روک کے اپنے علاقوں کو تو نہیں نا ڈبو دینا انہوں نے. سو پانی آ رہا ہے، آپ اس کو روکیں گے کیسے؟ اگر آپ ڈیمز بنائیں گے تو ابھی آپ کو 1972 میں انڈیا نے ایک ڈیم شروع کیا تھا جو ابھی تک مکمل نہیں ہوا. آپ کا ڈیم بننے میں 10 سال، 15 سال، 20 سال کے جو ہے وہ ٹائم. ایک چھوٹا سا پیریڈ آتا ہے جس میں پانی کم ہوتا ہے، اس میں آپ وہ ڈائیورژن کرنے کی کوشش کریں گے. بٹ جب آپ ورلڈ بینک کے پاس جائیں گے، ورلڈ بینک نے گارنٹی کیا ہوا ہے اس معاہدے کو. انڈیا ورلڈ بینک کو نہیں ٹال سکتا، ان کو بھی ان کے پیسہ چاہیے. اور اگر وہ پانی روکتے ہیں تینوں دریاؤں کا تو ان کو 256 فٹ اونچا اور 592 فٹ لمبا، ان کو 30 ڈیم چاہیے ہوں گے. ڈیمز بنائیں گے، جو بھی کریں گے، لیکن جب تک ان دا مین ٹائم ورلڈ بینک جو ہے وہ ڈکلیئر کر دے گا کہ یہ غلط ہے، کیونکہ آپ ٹرائبونل میں جائیں گے نا، تو ورلڈ بینک کے خلاف انڈیا نہیں جا سکتا، کیونکہ روز ان سے پیسے مانگنے ہوتے ہیں. جیسے ہم نے روز IMF سے پیسے مانگنے ہیں تو ہم IMF کے خلاف کیسے جائیں؟ ورلڈ بینک وہاں فائنانس کر رہے ہیں. دیکھیں ابھی نیتن یاہو گٹھ جوڑ جس کہتے تھے چل رہا ہے، اس میں مودی بھی چیزیں، اور اس میں کچھ اہلکار ان کے وہاں پہ پہنچ بھی گئے اسرائیل کے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اسرائیل جو ہے وہ اس خطے میں ایک پلیئر بننا چاہ رہا ہے ہندوستان کے بل کے اوپر، اور آئی تھنک دیٹ دا پرائمری جو ایم ہے انڈیا کا وہ اسرائیل کی جو ڈرون ٹیکنالوجیز ہیں وہ لینا ہے. کیونکہ جو اسرائیل ہے اس کا جو ٹیکنالوجی پروگرام ہے جو انہوں نے 1986 میں شروع کیا تھا وہ بہت ہی ماڈرن ہے. آپ نے دیکھا حماس کے لیڈرز کو کس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ وہاں پہ شہید کیا. میرا جو اپنا اندازہ ہے، آئی کین بی ٹوٹلی رانگ، میرا یہ خیال ہے کہ اسرائیل سے وہ ٹیکنالوجی کی مد میں
جو ہے وہ مدد لینا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو ٹارگیٹ اسپیسیفک پیپل ان پاکستان, اور وہ ایک تو لارجر کانفلکٹ میں جانے سے اوائڈ کرنے کے لیے وہ اسرائیل کو انوالو کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سرٹن لوگوں کو ٹارگیٹ کریں. دوسرا فواد صاحب یہ بتائیے گا, بھی آپ نے ذکر کیا کہ ساری پاور اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان کے پاس تھی, آپ نے ذکر کیا, لیکن خان صاحب تو اس ٹائم یہ بات کہتے تھے کہ جنرل باجوہ ہمارے ساتھ ہیں, اور پھر کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا جب بندے پورے کرنے ہوتے تھے تو وہ باجوہ صاحب بڑا ایکٹیو رول پلے کرتے تھے, اور کوئی بھی چیزوں کو پاس کرنے کے لیے. نہیں, باجوہ صاحب تو نہیں نا, یا تو جو پاکستان کی تاریخ جانتے ہیں وہ تو یہ سوال ہی نہیں کرتے. وہاں تو ظاہر ہے پاکستان میں تو کہ ہائیبرڈ نظام رہا ہے, شروع سے رہا ہے. مطلب آپ سمجھیے جنرل ضیاء الحق کے مطلب 50s میں پہلے رہا, پھر ٹوٹا درمیان میں, اور پھر یہ 80s سے شروع ہو گیا, پھر دوبارہ شروع ہو گیا. وہ تو ایسے ہی چلتا ہے. یہ بتائیے گا کہ صحافت میں آپ کی دلچسپی کیسے پیدا ہوئی؟ صحافت میں میری دلچسپی ایسے پیدا ہوئی کہ میرے تایا یہاں پہ گورنر تھے پنجاب میں 93 میں. تو حامد میر صاحب, ہمارے خالد قیوم صاحب, طاہر مجید صاحب, ہمارے اعظم چودھری صاحب, یہ سب لوگ جو تھے نا, یہ اس وقت ینگ رپورٹرز تھے. اور یہ سارے لوگ جو تھے وہاں پہ جب انہیں ملنے آتے تھے تو گورنر اگر ٹائم وہ ڈیلے ہو گیا یا کیا, تو میں اس پیچھے رہتا تھا, تو یہ سب لوگ میرے پاس آ جاتے تھے اور ہم اکٹھے وہاں پہ بیٹھتے تھے, گپے شپے لگاتے تھے. پھر میں نے پاکستان اخبار اس وقت ہوتا تھا اکبر بٹی صاحب, آپ تو شامی صاحب چلاتے تھے اکبر بٹی سے, اس میں نے کالم لکھنا جو ہے وہ شروع کیا, اور پھر ساری دوستیاں پھر ہو گئیں, اور سارے اب تو بڑے بڑے سینئر ہو گئے نا لوگ اس وقت. پھر آپ میزبانی بھی کرتے رہے پروگرام میں. کبھی آپ کو کہیں سے کوئی ایسا پریشر آیا ہو کہ آپ نے کہا کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے, پھر یہ میں اپنا پوائنٹ آف ویو یہاں پر چینج کر لیتا ہوں؟ نہیں, سچی بات یہ ہے کہ اس وقت کبھی اتنے پریشر نہیں آئے. ہاں, اب ایم کے اوپر جب چل رہا تھا ARY پہ, تو گورنمنٹ کی طرف سے کبھی پریشر نہیں آیا, بٹ ایم کے ایم والوں کو بڑی تکلیف تھی, وہ کرتے رہتے تھے, دھمکیاں بھی دے دیتے تھے. آپ صحافت سے وابستہ رہے, جس لیے میں نے سوال پوچھا تھا, لیکن آپ جب اقتدار میں آئے تھے صحافیوں کے بہت زیادہ خلاف تھے. نہیں, بالکل بھی خلاف نہیں. اور کئی وہاں پہ جس ستور بھی گرفتار ہوئے, مطیع اللہ جان بھی, پھر محسن بیگ بھی, اور بھی پریشر ہوا. تو آپ سمجھتے تھے کہ وہ جو پالیسی تھی وہ آپ کی اپنی تھی یا پارٹی کی پالیسی تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایز اے منسٹر آف انفارمیشن, دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ یہ وہ واحد دور تھا جس میں ایک بھی اسکینڈل جو ہے وہ انفارمیشن منسٹری کا نہیں آیا. اینڈ دس از پروبیبلی دا اونلی وے چانس کہ جہاں پہ اتنی کلین انفارمیشن منسٹری جو ہے وہ رہی. نمبر 1. نمبر 2 یہ تھا کہ جو ریفارمز میں نے کہے تھے, میں نے 2018 میں جو بات کہی تھی کہ میں نے یہ کہا تھا کہ ٹیکنالوجی ول ٹیک اوور ریگولر میڈیا, اور اگر آپ لوگوں نے ڈیجیٹل ماڈلز اپنے کریٹ نہ کیے تو آپ لوگوں کا ماڈل نہیں چلے گا. صحیح ہے. اینڈ آئی واز پرووڈ رائٹ. اس کے اوپر کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جی آپ تو خلاف ہو گئے میڈیا کے. میں میڈیا کے خلاف نہیں تھا, میں تو بتا رہا تھا کہ یہ ٹیکنالوجی جو ہے آ رہی ہے. اسد طور صاحب, مطیع اللہ جان صاحب, محسن بیگ صاحب, تینوں سے میرا ظاہر ہے بہت ذاتی تعلق بھی ہے مہربانی کا. تینوں اپنی صحافت کی وجہ سے گرفتار نہیں ہوئے تھے, تینوں پرسنلائزڈ لڑائی میں چلے گئے تھے. تو آپ کو اسٹینڈ لینا چاہیے تھا, کیونکہ آپ تو صحافتی برادری کے ساتھ تھے. اسٹینڈ لیا تو 24 گھنٹے میں سارے باہر آ تو آپ سمجھتے یہاں تو 3 مہینے میں لوگ نہیں آئے. نہیں, تو آپ نے اس وقت کبھی میڈیا پر دباؤ نہیں ڈالا, آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام ایسے نہیں ایسے اس کی وجہ یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ ہمارا جو سویلین سائڈ ہوتی ہے نا, وہ میڈیا پہ دباؤ میڈیا لیتا ہی نہیں ہے. میڈیا بھی دباؤ نہ دے لینا ہے جنہوں کو. تو اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ صاحب کی پالیسی ٹھیک ہے؟ تارڑ بیچارے کو کون پوچھتا, اس کی کیا پالیسی؟ ایک ہی پالیسی تھی جو PTV ہم چھوڑ کے آئے تھے کوئی 3.5 بلین کے پروفٹ میں. وین آئی ٹوک اوور PTV 4.5 بلین کے لاس میں تھا, میں نے چھوڑا 3.5 ارب کے پروفٹ میں تھا, اب مجھے بتا رہے ہیں 10 ارب کے لاس میں. یہ ایک پالیسی ہے جو تارڑ صاحب چلا رہے ہیں, ان بیچاروں کا کیا ہے؟ آپ نے اتنی پارٹیاں تبدیل کی, پاکستان پیپلز پارٹی میں رہے, پھر مشرف کے دور میں بڑی امپورٹنٹ پوزیشنوں پہ رہے, میں مشرف کی پوزیشن میں میرے کی ترجمان کی حیثیت سے بھی آپ نے کچھ کام کیا. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف میں بھی آئے. اب آپ کو کون سی پارٹی جوائن کرنا اگر آپ چاہیں تو کس کو کریں گے, اسٹینڈنگ کیا ہے آپ کی؟ ہم تو PTI میں ہی ہیں نا, ہم تو PTI کے ساتھ ہیں. PTI کوئی لیکن ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ PTI ہی ہم صاحب وہ سب کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ ہم انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا. تو دھڑا ہے نا, وہ دھڑا اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, وہ ہمیں ایکسیپٹ نہ کریں, ان کی مرضی ہے. باقی عمران خان آئیں گے دیکھ لیں. تو آپ کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوئی؟ جی ایک نہیں 3-4 ملاقاتیں ہوئی. ملاقاتیں کے بعد انہوں نے اناؤنسمنٹ کیوں نہیں کی؟ اگر چاہتے تو وہ ولیمہ خان کے تھرو یا نہیں, انہوں نے کہا کہ ہم باہر آئیں گے تو سب کا
دیکھیں گے انڈیویجولی دیکھنے کے بجائے یہ جو ہم 10 15 20 لوگ ہیں ان کا وہ دیکھیں گے. آپ شبلی فراز کے خلاف بھی بات کرتے ہیں, آپ نے باتیں کی ہیں سلمان اکرم راجہ نہیں, کے. شبلی فراز کو تو صرف میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اپنا علاج وغیرہ کرا لے. اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, شوگر اس کی زیادہ ہے, بی پی اس کا زیادہ ہے, نظر کبھی وہ نہیں آیا, اپنا علاج کرائے. بس نہیں, بندہ فٹ نہیں ہے, ذہنی اور جسمانی طور پہ فٹ نہیں ہے تو ایک کام کرنا ضروری ہے. لیکن رؤف حسن صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ ڈبل گیم کرتے ہیں. وہ رؤف حسن صاحب کون ہے؟ رؤف جو حسن بندہ 7 لاکھ روپے پہ تنخواہ دار ملازم ہے, اس کی باتوں کا میں کیوں وہ پاکستان تحریک انصاف میں رہا ہے 7 لاکھ روپے کی تنخواہ کی ملازم. انہوں نے ایڈمٹ کیا, انہوں نے کہا جی ساری دنیا میں ہائر کرتے ہیں اسپیشل سکل لوگوں کو. اب اسپیشل سکل کا تو میں نہیں پتا ان کا کیا ہے. لیکن آپ ابھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ تھے, تو کن کے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ تحریک انصاف کے اندر ہے, پھر دوسرا آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا. نہیں, رؤف حسن نے کہا. ہاں, ہاں, تو ان کا کیا تعلق ہے طریقے انصاف سے؟ وہ تو ملازم ہے نا, تو اس کا ملازم, آپ اس جیل کی بات جو ہے اس کی تو نہیں نا بات سیریس ہے. آپ جیل میں بھی رہے, جیل کا دورانیہ کیسا تھا؟ بہت برا, بہت برا. لیکن آپ جیل سے باہر آ گئے, آپ کو جیل سے زیادہ ڈر لگتا ہے یا بیوی سے؟ سر بڑا آپ نے اچھا ٹرکی سوال کیا, پاس کر دیتے. دونوں ہی برے ہیں. زیادہ تجربہ آپ کس کو دیکھتے ہیں؟ نہیں, ہمارا تو فیملی نے بڑا ساتھ دیا اور بڑا رول پلے کیا, تو صحیح ہے. نہیں دیکھیں نا, بیوی سے تو ایک پیار بھی ہوتا ہے, ایک رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, تو جیل سے تو پیار نہیں ہو سکتا. نہیں, بالکل صحیح بات, صحیح بات. اگر آپ اس طرح کی مشکل میں نا, آخر میں پھر فیملی ہی ساتھ کھڑی ہوتی ہے. وہی وہ دوڑ بار کرتے ہیں, جس طرح سے انہوں نے سب نے مل کے بڑا رول پلے کیا, بیوی نے بھی بہت رول پلے کیا. آپ پر ہمیشہ یہ الزام لگتا ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب تر رہے, بلکہ تو سیاست جماعت آپ کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں, تو تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں آپ منافق رہے. تحریک انصاف کے لوگ کون ہیں؟ وہ تو ہم ہیں نا, وہ کون کہتا ہے؟ نہیں, لیکن وہ اناؤنسمنٹ نہیں کر رہے. کون کہتا ہے تحریک انصاف میں؟ دیکھیں, جس میں آپ شبلی فراز کو دیکھ لیں, سلمان اکرم راجہ, سلمان اکرم راجہ کا پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ سلمان راجہ, گوہر, یہ تو 8 مہینے ہوئے ہیں پی ٹی آئی میں آئے ہیں, تو ان کے کہنے کے اوپر ہم جو ہے وہ پی ٹی آئی کے نہیں رہیں گے. تو بیرسٹر گوہر کو آپ نہیں مانتے؟ دیکھیں, بیرسٹر گوہر ہو گئے ان کے, آپ ساری ہمارا آپ نے پالیٹکس کور کی ہے. مجھے آپ بتائیں 8 مہینوں میں کوئی سیکرٹری جنرل بن جاتا ہے پارٹی کا, سوائے اس کے کہ کوٹانگا پارٹی ہو؟ یہ تو دیکھیں ایک حادثہ ہو گیا نا, یہ سارے ایک حادثے کی پیداوار ہے, فارم 47 کی پیداوار ہے سارے. چونکہ فارم 47 لگ گیا پاکستان میں, ہم سب لوگوں کو ٹھڈے مکے مار کے نکالا گیا, تو ایک ڈمی لیڈرشپ جو ہے وہ آ گئی. آج بھی فرینکلی ان کا تو کوئی امپیکٹ نہیں نا, تو وائی وڈ یو ریفر ٹو دیٹ؟ تو آپ سمجھتے کہ یہ جو لوگ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی ایوان میں کرتے ہیں, یہ سب بکے ہوئے ہیں؟ یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اسٹینڈ نہیں کرتا, کوئی عمران خان کے لیے اسٹینڈ نہیں میرے کرتا. خیال میں دیکھیں, یہ نہیں بات, مجھے نہیں پتا نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے نا. جو انکمپیٹنس ہے وہ آپ کے سامنے, اور میرے خیال میں جو 4 لوگ ہیں بیسک پرابلمٹک جو ہیں ان کا, سلمان راجہ ہو گیا, شبلی فراز ہو گیا, یہ رؤف حسن ہو گیا, اور یہ وقاص اکرم ہو گیا. یہ 4 لوگ جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو بہت تباہ کیا, بیکاز یہ فیس ہے نا. باقی سارے لوگ, گوہر جو ہے نا وہ شریف آدمی ہے, وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرتا ہے. باقیوں کی انہوں 4 کی وجہ سے پارٹی میں بہت ڈویژن آ گئی, ہر جگہ لڑائی پڑ گئی, ہر جگہ ایک عذاب آ گیا, تو پارٹی کو بڑا نقصان ہوا ان 4 لوگوں کی وجہ سے. تو پھر اگر ایک طرف بات کی جائے تو کہتے ہیں پاپولیرٹی کا گراف عمران خان کا بڑا ہے, کم نہیں ہوا. الیکشن میں بھی ہم نے خود کور کیا, چیزیں دیکھی, اس کے بعد بھی پھر ہم نے دیکھا. مسلم لیگ نون یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم نے حالات بہتر کر دیے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ چیزیں بہتر ہوگی, ہماری پاپولیرٹی بڑھ گئی. لیکن گراؤنڈ پہ اگر جائیں تو اگر ہم چیزیں سروے کریں تو عمران خان کی پاپولیرٹی زیادہ ہے. آپ کی سٹینڈنگ کیا ہے کہ عمران خان کو جیل میں رکھنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے اندر کوئی مینجمنٹ نہیں تھی, کوئی لیڈرشپ نظر نہیں تھی؟ جو لیڈرشپ آپ جیسی تھی آپ تو منظر سے غائب ہو گئے. عمران خان کی ذات کے اوپر پارٹی 8 فروری کو الیکشن جیت گئی. پارٹی تو نہیں جیتی, عمران خان جیتا, پارٹی تو ختم ہو گئی تھی. اور لوگوں نے چن کے اوپر ٹائپ رائٹر اور چمچہ اور فلانے کے اوپر مورے لگا دی, عمران خان جیتے. اب آپ نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے, تو عمران خان تو روز اور جو ہے وہ مقبول ہو رہا ہے, پارٹی نیچے نہیں ہے. عمران خان جیل میں اس وجہ سے ہیں, پارٹی نہیں ہے باہر. اگر پارٹی باہر ہوتی تو اتنی بڑی مقبولیت کے ساتھ عمران خان جیل میں رہ ہی نہیں سکتے. تو آپ نہیں سمجھتے, آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے آپ کہتے ہیں کہ ان کے آپ اسی میں شامل ہیں, تو آپ نے ابھی تک کیوں کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا, کیوں کوئی ریلی نہیں نکالی؟ سب لوگ نکلتے تو اگر اب تو آپ باہر ہیں. صحیح, کبھی بھی لوگ جو ہے نا خوف میں نہیں نکلتے. پہلے آپ نے خوف کے بت توڑنے ہوتے ہیں, جو عمران خان خود بھی کہتے ہیں. اب خوف کے بت آپ نے کیسے توڑنے تھے؟ پنجاب میں بربریت ہے, فسطائیت ہے, آپ نے الائنس بنانا تھا اپوزیشن کا,
جہاں مولانا فضل الرحمان، پاکستان میں 3 طاقتیں ہیں جن کے پاس اسٹریٹ فورس ہے، عمران خان ہے، مولانا فضل الرحمان ہے اور وکیل ہیں، جماعت اسلامی کے بعد وکیلوں کے بعد آپ نے ان کو اکٹھا کرنا تھا۔ میں جب خان صاحب سے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ سر ہم اسٹیبلشمنٹ سے لڑ رہے ہیں، ہم حکومتی پارٹیوں سے لڑ رہے ہیں، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ کافی نہیں ہے، ہمیں پوزیشن سے بھی لڑنا چاہیے۔ میں نے کہا جی اس کو ہمیں اکٹھا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا بڑا زبردست آئیڈیا، انہوں نے عمر کو بلایا، عمر ایوب کو انہوں نے کہا کہ یہ فواد بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، تم گرینڈ پولیٹیکل الائنس اس کے اوپر کام کریں، اس کو بڑا کرے، اس کو جو ہے وہ ملیں، اور بے شک فواد سے تم نے مشورہ کرنا ہے اور جو بھی چیز ہو اس سے بات کر لیا کرو۔ 3 دفعہ انہوں نے عمر ایوب کو، 2 دفعہ میرے سامنے کہا اور بعد میں کہا۔ عمر ایوب صاحب نے تو خیر باہر نکل کے کبھی کال کی بھی زحمت نہیں کی۔ اس کے بعد دیکھیں اسد کیسر صاحب کا ہو گئے، یہ جو باقی لوگ ہو گئے، ان کے تو خان عباسی صاحب وغیرہ، مصطفیٰ وغیرہ تو واقف ہی نہیں تھے۔ میں نے ان سب کو اکٹھا کیا، میں نے انہیں ملوایا، فضل الرحمان صاحب کے پاس میں نے خیال کو درجن چکر لگائے ہوں گے، ان کی بات میں نے سمجھی۔ آپ دیکھیں نا، مولانا فضل الرحمان این جی او نہیں چلا رہے، وہ پولیٹیکل پارٹی چلا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی بھی این جی او نہیں ہے، پولیٹیکل پارٹی۔ آپ کو پولیٹیکل ڈیل چاہیے، ایسے تو کوئی نہیں آ جائے گا۔ جب ہم نے ان کے گھر پہ ڈنر ارینج کرایا تو مجھے انہوں نے کہا جی وہ شبلی فراز اور سلمان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑے ایکٹیو نہ ہوں اور وہ بڑے ڈسٹرب ہیں۔ تو میں نے کہا جی وہ ڈسٹرب ہیں تو پھر آپ خود کر لیں۔ اس کے بعد ان کو چیف جسٹس نے لیٹر لکھا ملاقات کا، انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو بھی ڈچ کیا، چکزئی کو ڈچ کیا، یہ سارے وکیل اپنی حاضری لگانے چیف جسٹس کے پاس پہنچ گئے۔ آپ مجھے بتائیے کہ آج اگر مولانا فضل الرحمان کو یہ یقین ہی نہیں ہے کہ پی ٹی آئی ان کے ساتھ یہ کانفیڈنس میں لے کے چیزیں کرے گی، وہ کیوں آئیں گے آپ کے ساتھ؟ سو آپ کا الائنس جو ہے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، نہیں ہو سکا، ان سے انٹرنل الائنس جو ہے وہ بن نہیں سکا۔ اب آپ دیکھیے جو اتنی عقل مند لیڈرشپ ہو تو بندہ کیا موومنٹ چلا سکتا ہے کہ جو اپنا میڈیا سیل بند کر دے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور وہ پیسے اٹھا کے وکیلوں کو دے دے کہ آپ ضمانتیں لگوا دیں۔ اب روزانہ یہ شور مچاتے ہیں کہ جی ہمارے کیس نہیں لگ رہے۔ اتنے عقل مند لوگ ہیں کہ یہ سلمان راجہ وغیرہ جب گئے چیف جسٹس کے پاس، انہوں نے کہا جی ہمارے کیس نہیں لگ رہے، انہوں نے کر دیا جی 4 مہینوں میں 9 مئی کے کیسوں کا فیصلہ کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم سب کو دوبارہ سزائیں، کیونکہ 4 مہینے میں تو کیسوں میں فیصلے تو نہیں ہو سکتے، صرف سزائیں ہی ہو سکتی ہیں۔ سو دا پرابلم از دے ڈونٹ، اور جب تک آپ کی دوبارہ سزائیں ہوں گی پھر آپ 100%، اس میں کوئی شبہ، اور ان سب کے اوپر تو یہ 1 گھنٹہ جیل میں نہیں رہے کبھی، نہ کوئی پرچہ نہ کچھ۔ مرضی سے ایک صاحب کے بیٹے کی شادی تھی، وہ لنڈن چلے گئے، اپنے بیٹے کی شادی کی فنڈنگ کر کے واپس آ گئے، اور غدار ہم ہیں۔ مطلب آپ ان کا اندازہ لگا لیں کہ نہ کبھی 1 گھنٹہ جیل گئے، نہ ان کے اوپر کبھی کوئی پرچہ ہوا، نہ ان کا باہر جانے میں کوئی پرابلم ہے، نہ اندر آنے میں کوئی پرابلم ہے۔ 2.5 سال سے ای سی ایل کے اوپر ہم ہیں، بینک اکاؤنٹس ہمارے فریز ہو جاتے ہیں، کام ہم کو، ہمارا صرف ایک ہی کام ہے کہ صبح اٹھیں اور دیکھیں کہ آج کس عدالت میں حاضری دینی ہے۔ ملتان سے لے کے اسلام آباد تک یہ ہمارے جو ہیں وہ حالات ہیں۔ اچھا پھر اب مجھے بہت ہی دکھ ہے، یہ جو عدالتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ علیمہ بی بی اور وہ کبھی ایک عدالت جا رہے ہیں کبھی دوسرے۔ آپ پی ٹی آئی اتنی بڑی پارٹی جو ہے، آپ نے اس کا امپریشن ہی کئی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ یو ڈونٹ ڈو دیٹ۔ آپ ججوں کے پاس دھکے کھا رہے ہیں، جب تک آپ کی پالیٹکس کنٹرول نہیں ہوگی، جوڈیشری کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ جوڈیشری آپ کے خلاف ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم انہوں نے لگائی ہے، تو اس کا آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ججوں کو ریلیف دینے کے لیے آپ مانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے وقت اگر آپ چاہتے تو الائنس بنا کے آپ ایک ٹف ٹائم دے سکتے تھے؟ مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک ٹائم تھا، لیکن اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، کیونکہ ایک طرف جب ریجیکٹ ہوگی، جب انہوں نے ملتوی کر دیا، اس وقت پاکستان تحریک انصاف اگر چاہتی تو ایک سٹینڈنگ پوزیشن لے سکتی تھی، لیکن وہاں پر وہ ایسے لگا جیسا کمپرومائز ہو گئے۔ جس دن مولانا فضل الرحمان اور عمران خان ایک پیج پہ آ جاتے ہیں، اس سے 3 ہفتے بعد بھی حکومت نہیں چل سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کا جو اسٹریٹ پاور ہے پھر وہ اتنی بڑی ہے کہ کوئی حکومت، کوئی پولیس اس کو نہیں روک سکتی۔ اور پاکستان میں اگر جس طرح کا ریولوشن کنسیو کرتے ہیں کئی لوگ، یہ کرتے ہیں، اس کے لیے وہ انٹرنل، میں تو ویسے سچی بات یہ ہے اسٹریٹ ریولوشن کے حق میں بھی نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بات چیت ہو، پاکستان کے اندر ہم یہ جو ماڈل ہے نا ہمارا کہ اپوزیشن بیٹھ کے انتظار کرے کہ فوج میں اور حکومت میں لڑائی ہو جائے اور اس کے بعد اپوزیشن اور فوج مل کے سٹنگ گورنمنٹ کو چھرا مار دیں، یہ تبدیل ہونا چاہیے۔ اینڈ آئی وانٹ کائنڈ آف جس میں ایک ایسا ڈائلاگ
جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے اور جو تینوں بڑی پارٹیز ہیں نون لیگ, پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی, یہ بھی بیٹھیں اور ہم ایک پاکستان کے لیے آگے کا فریم ورک تیار کر سکیں. کیونکہ حسن پاکستان میں جو 3 جماعتیں ہیں نا, پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی, جی یہ تینوں پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ پارٹی ہے. کیوں؟ یہ مذہبی ایکسٹریمسٹ نہیں ہے, یہ ملیٹنٹ نہیں ہے. سو ان تینوں پارٹیز کو تو پرزرو اور پروٹیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ کبھی ایک کے پیچھے لگ جاتی ہے, کبھی دوسرے کے پیچھے لگ جاتی ہے. ان کو پروٹیکٹ اور پرزرو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں یہ لگے کہ یہ مثلاً ابھی جو پیپلز پارٹی کا یہ جو ہوا ہے, کل کا جلسہ ہوا ہے, کنال بلاول بھٹو زرداری نے بڑی زبردست بڑی تقریر زبردست کی. اور میرے خیال میں آپ نے اس پہ شروع میں بات نہیں کی, میرے خیال میں اتنا شاید مسلم لیگ نون کے حکمران جو جسے آپ کہتے ہیں فارم 47 کے مطابق بیٹھے ہیں, انہوں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جو بلاول بھٹو نے ایک میچورٹی کا ثبوت دیا کل. اور دوسرا دیکھیں نا, اس سے پہلے بھی جب انہوں نے اپنے 4 اپریل کو تقریر کی تھی, وہ بھی بالکل نیشنلسٹ اسپیچ تھی. ہاں جی. سو یہ پیپلز, اچھا پھر ایک اور بات میں خان صاحب سے بھی میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں اور نون لیگ کو بھی, دیکھیں آج آپ نواز شریف کو مائنس کر دیں پنجاب سے, پی ٹی آئی کا مقابلہ مذہبی ایکسٹریمسٹوں سے ہوگا. آج آپ پی ٹی آئی کو مائنس کر دیں پنجاب سے, نون لیگ کا مقابلہ مذہبی ایکسٹریمسٹوں سے ہوگا. آپ ایک دوسرے کو بھی ضرورت ہے, آپ نے ایک دوسرے کو بھی جو مکمل ہوا بھی فارغ نہیں تھا, کرنا. جو پچھلے دور میں ہوا بھی تھا آپ کے آنے سے پہلے, پچھلے 13 سے 17 والے دور ہوا بھی تھا. اور دیکھیں اگلا بندوق سے تو آپ, میں تو پالیٹیشین ہوں, میں تو بندوق نہیں اٹھا سکتا, میں تو مائنس ہو جاؤں. صاحب ابھی آپ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان اگر مل جائیں تو کیا آپ کو ان کے ملنے کا کوئی نظر آ رہا ہے, کوئی سلسلہ, کوئی آپس میں مل بیٹھیں گے؟ 100% ہر چیز طے ہو گئی تھی. 100% مولانا فضل الرحمان, آئی فلی انڈرسٹینڈ کہ ان کو کیا, دیکھو نا 2 ہی لوگ لیڈ کر سکتے ہیں. پھر بیچ میں ریجیکشن کہاں سے ہوئی؟ یہ ٹیم ہی انڈر 19 ہے جو پی ٹی آئی کی ہے ابھی. اس ٹیم کے ساتھ کوئی سیریس آدمی بات کرے گا؟ مجھے آپ بتائیں, نہ آپ کسی کو جانتے ہیں, نہ وہ کسی کو جانتے ہیں, پالیٹکس کی ABC کا ان کو نہیں پتا, ان کے ساتھ کون بیٹھ کے کیا بات کرے گا؟ آپ دیکھیں 2 بڑی سمپل باتیں ہیں. تحریک کو لیڈ کر سکتے ہیں عمران خان اگر وہ خود باہر ہوں, اگر وہ جیل میں ہیں تو تحریک کو لیڈ کر سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان, تیسرا کوئی آدمی نہیں ہے. سو آپ نے پی ٹی آئی نے مولانا فضل الرحمان کو لیڈرشپ دینی ہے اس تحریک کی, اور وہ دینی چاہیے, کوئی اس میں 2 رائے نہیں. کہیں پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں, جس طرح پی ٹی آئی کے, جس آپ کہتے ہیں یہ لوگ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں, جس کو آپ کہتے ہیں یہ انڈر 19 کھلاڑی ہیں, تو کیا یہ تو کہیں نہ کہیں بیٹھے تو بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں, ہمارے معاملات چل رہے ہیں, جس طرح علی امین گنڈا پور یہ بات کہہ دیتے ہیں, کبھی کدھر کوئی بات نکل جاتی ہے. علی امین گنڈا پور تو انڈر 19 کے نہیں ہے, ٹو بی فیئر ود, ہی از اے سیریس پولیٹیشین. اور نہیں, پہلے اتنا جس کا بتا دیں کہ مذاکرات کہیں ہو رہے ہیں. علی امین گنڈا پور کے ہو رہے تھے, علی امین گنڈا پور کی بات بھی ہوئی تھی. مجھے خان صاحب نے خود بتایا کہ مجھے 2-3 دفعہ کہہ رہے ہیں کہ جی اپنی گالہ چلے جائیں یا ادھر چلے جائیں, تو میں نے جا کے کیا کرنا, یہ ایگزیکٹ ورڈس تھے. علی امین گنڈا پور کی بات چیت ہو رہی تھی, بٹ مجھے لگتا یہ ہے کہ اب نہیں ہو رہی. انہی کی بات چیت کی وجہ سے بشرا بی بی رہا ہوئی تھی. ہاں, تو پھر واپس کیوں گئی؟ کیونکہ میرا یہ خیال ہے کہ بشرا بی بی نے جو ایفرٹ کی عمران خان کو ریلیز کرانے کی, اس کی اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر شاید بات چیت آگے نہیں بڑھی. عمران خان کے اوپر جو یہ ایشو ہے کہ وہ ہوں, اور بشرا بی بی نے بھی بڑی دلیری سے احمد سے ساری سچویشن فیس کی ہے, وہ ذاتی ڈیل نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں ایک ہی ایشو ہے نا, الیکشن کب آپ نے کرانے ہیں. حکومت کہے گی 3 سالوں میں کرانے ہیں, عمران خان کہیں گے 6 مہینوں میں کرانے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کب الیکشن کرانا ہے. مجھے یہ فرمائیے, اس دن جب وہاں پر دھرنا ہو رہا تھا, بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور موقع سے کیوں فرار ہو گئے تھے؟ اس دن موقع سے کیوں فرار ہو گئے تھے؟ علی امین گنڈا پور چاہتے نہیں تھے کہ بشرا بی بی وہاں پہ رہیں, کیونکہ ان کے خیال میں یہ تھا کہ پھر الزام میرے پہ آ جائے گا, یہ سارا جو ہے وہ میرے پہ آ گیا. اینڈ آئی تھنک پھر ان کی چوائس. تو پنجاب میں تو پاکستان تحریک انصاف بالکل نظر انداز ہو گئی, کہیں پر کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. پارلیمنٹیرین جو پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں, ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید پڑھنے کو فوکس نہیں کرتے, کوئی چیز پڑھتے ہی نہیں ہیں. فیڈرل میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کوئی چیز پڑھتے ہی نہیں ہے, کہیں پہ ان کی کنٹریبیوشن نظر نہیں آ رہی. تو ایسے میں پاکستان تحریک انصاف کو مسلسل نقصان نہیں پہنچایا جا رہا؟ تحریک انصاف تو بھی ہے نہیں نا. ایشو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں, ایک ہی ان کا سوال ہے
جو پرفارمنس ان کی ایک ہی نظر آئے گی کہ وہ عمران خان کو ریلیز کروا سکے کہ نہیں کروا سکے. باقی کوئی لوگ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہیں ان میں کہ وہ کیا کرتے ہیں کیا. ابھی آپ نے ذکر کیا فواد صاحب کہ ہمارے پہ کیسز بن رہے ہیں, ایک عدالت سے نکلتے دوسری عدالت میں جاتے. جب آپ کی حکومت تھی روزانہ پریس کانفرنسیں ہوتی تھی, وہ شہزاد اکبر صاحب پریس کانفرنس کرتے تھے, آپ پریس کانفرنس کرتے تھے, اور دیگر افراد پریس کانفرنس کرتے, ان کے خلاف لمبی لمبی چارج شیٹ لے کر آتے تھے. شہباز شریف کے خلاف سب نے ان کو چور کا, ڈاکو کا, ڈکیت, پتہ نہیں کیا کیا الزامات لگے, اربوں روپے کے کرپشن پہ ان پہ الزامات لگے. آج وہ بالکل دودھ کے دھلے ہیں, سب عدالتوں سے ان کو ریلیف مل گیا, وہ بیٹھے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو آپ نے کیے, جو پودے لگائے, وہ اب آپ کے خلاف بھی آ رہے ہیں, وہ آپ کے خلاف بھی چیزیں. لوگ پی ٹی آئی کے دور میں پکڑے گئے. پی ٹی آئی کے دور میں دیکھیں شاہد خان عباسی, مسلم لیگ نون کے کئی بے شمار مین لیڈرشپ تو ساری پکڑی گئی نا. انہوں نے سانے 9 مئی تو نہیں کیا. نہیں 12 لوگ 12 نہیں بھائی, سے زیادہ ہے, لیکن انہوں نے سانے 9 مئی تو نہیں کیا نا. وہ سانے 9 مئی کو نکال کے کرپشن کے ایلیگیشن اور باقی چیزیں تو 15 لوگ پکڑے گئے نا. پی ٹی آئی کے تو 34,000 لوگ پکڑے گئے, لیکن وہ سانے 9 مئی میں ملوث تھے. میں آپ کو بتاتا ہوں. اب سانے 9 مئی کے اوپر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. سانے 8 فروری کو آپ کیا کہیں گے؟ نہیں 8 فروری کو تو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, وہ تو میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو میں بھی کہتا ہوں کہ فارم 45 47 کی بات کرتے ہیں, 46 کو لے آئے سامنے نکال کر. دیکھیں نا, سانے 9 مئی کو دیکھ لیں اور سانے 8 فروری کو دیکھ لیں, اس کے دونوں کو سامنے رکھ کے پیرللی آپ سانے 9 مئی کو سانے 8 فروری کس سے ملا؟ سانے 8 فروری بڑا ہے یا 9 مئی بڑا ہے؟ سانے 9 مئی خطرناک ہے. نہیں 8 فروری خطرناک نہیں ہے. نہیں سانے 9 مئی اس سے زیادہ خطرناک ہے. سانے 8 فروری وہ ایک الگ سیپریٹ میں, وہ ایک ملک مخالف ایلیگیشن چیزیں معاملہ چلی تھی. سانے 8 فروری وہ تو دیکھیں 71 کے بعد کوئی ایک الیکشن میرٹ پہ ہوا ہے. خوشی ہوئی ہے کہ آپ کلیئر ہے اس معاملے میں. 70 کے الیکشن کے بعد کوئی ایک الیکشن نہیں, یہ تو میں تو خود اس کی رپورٹنگ کرتا رہا ہوں, آپ کو تو پتا ہے. میں تو خود فارم 47 نواز شریف صاحب کے حلقے کو خود سامنے لے کر آیا ہوں. صرف نہیں, آپ مجھے بتائیں 70 کے الیکشن کے بعد کوئی ایک الیکشن ٹھیک ہوا ہے؟ نہیں, الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے, مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہوئی, لیکن پورا الیکشن اس طرح سے فارم 47 پہ چوری تو کبھی بھی نہیں نا ہوا. ٹو بی فیئر وتھ, آپ دیکھیں 2008 میں پیپلز پارٹی ہی سب سے پاپولر پارٹی تھی, وہ جیت گئی. 2013 میں درمیان تھا پی ایم ایل این اپنا پی ٹی آئی, لیکن پی ایم ایل این جیت گئی, ایکسیپٹ ہو گیا. 2018 میں پی ٹی آئی ہی سب سے پاپولر پارٹی وہاں پہ کوئی وہ اس میں نہیں تھی. میں کہہ رہا ہوں 2018 میں پی ٹی آئی ہی سب سے پاپولر پارٹی تھی, اور 2024 میں 23 میں جو آپ کو پتہ ہے 2024 کے انتخاب میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والی پارٹی کون تھی؟ پاکستان تحریک انصاف, لیکن سیٹیں دیگر جماعتوں نے لی. وہی نا, کیسے ہوا وہ آپ کے سامنے. اچھا دوسرا یہ بتائیے گا کہ 0 کو 8 بنا دیں کیا کریں, تو بے شمار چیزیں فارم 47 میں چیزیں آئیں, وہ تو چلتے رہے. مسلم لیگ نون کیوں پریشان اور دبی دبی دکھائی نظر آتی ہے؟ دیکھیں یہ بڑا نقصان, نون لیگ کا نقصان, میں سچی بات تو آپ مجھے بتائیں, نون لیگ کا نیچے جانا جو ہے نا وہ میرے خیال میں پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نون لیگ جس طریقے پالیٹکس کر رہی ہے, اس کے نتیجے میں پاکستان, پنجاب اسپیشلی, یہاں مذہبی ایکسٹریمسٹوں کو اسپیس مل رہی ہے. انفارچونیٹلی دے آر ناٹ ریئلائزنگ کہ وہ عمران خان فوبیا میں مبتلا ہے, اور وہ سمجھتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں, بی بی آپ کے سامنے 93 میں 14 سیٹوں پہ آ گئی, لیکن وہ پھر 93 میں 97 میں, لیکن انہوں نے پھر جو ہے وہ اپنی پوزیشن جو ہے ریوائیو کری. سیٹیں بدلتی رہتی ہیں, سیٹیں کم زیادہ ہوتی رہتی ہیں, ریلیونس ختم نہیں ہونی چاہیے. نون لیگ کی جو اس وقت کی پالیٹکس ہے, اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ نون لیگ کا ورکر سمجھ رہا ہے ہماری ریلیونس ختم ہو گئی, اور وہ اس وقت اگر آپ کسی وقت ڈسٹرکٹس میں, چونکہ آپ تو انتخابی سیاست بڑی قریب سے دیکھتے ہیں, آپ اس وقت اٹک سے شروع ہوں اور پوری جی ٹی روڈ کے اوپر آ جائیں, ایک حلقے میں بھی نون لیگ کا لیڈر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے. کیا آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ بلدیاتی انتخاب فوری کریں؟ فوراً کرائیں, لیکن یہ وہی کرائیں گے نا جیسے پچھلے الیکشن کروائے ہیں. اگر اس طرح کے الیکشن کروائیں گے, کیا آپ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ایک شفاف الیکشن پاکستان میں فوری ہونا چاہیے, یا فوری نہیں, یا جو بھی کچھ 2 سال 3 سال 5 سال یہی ہے, الیکشن ہونے ہیں, لیٹ دا پیپل ڈیسائیڈ, الٹیمیٹلی تو سیٹل ڈاؤن وہیں پہ ہونا ہے. اب عمران خان حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا یہ خوف کیسے دور کر سکتے ہیں کہ وہ حکومت میں آئیں گے تو وہ سلوک نہیں ہوگا جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا. یہ جو سپیس ایک دینی ہے پی ٹی آئی نے, عمران خان نے, وہ یہ سپیس دینی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جب آپ اقتدار میں تھے تو ہمارے پاس اطلاعات آتی تھی کہ ایک واٹس ایپ گروپ بنا ہوا ہے جس میں روزانہ میٹنگ بھی ہوتی تھی, ٹاسک دیے جاتے تھے کہ آج آپ نے یہ بیانیہ بنانا ہے, یہ ٹرینڈ بنانا ہے, اور اس میں کچھ آپ ہی کی جماعت کے آتے تھے, وہ گالم گلوچ بھی, سخت جملے بھی بولتے تھے مخالف سیاسی جماعتوں کو. آپ سمجھتے کہ وہ غلط تھا؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو میڈیا اسپوکس پرسن میٹنگ ہے وہ تو بہت ریگولر ہوتی ہے، اور ہمارے آپ کو پتہ ہے عمران خان میڈیا کے اوپر جو ہے وہ بڑے بہت فوکس کرتے ہیں. پرسنلی اگر آپ مجھے کہیں تو مجھے بڑا افسوس ہے جو مجھے سائنس منسٹری سے چینج کر کے دوبارہ انفارمیشن میں کیوں کیا تھا؟ کافی اختلاف بن گئے تھے. ہاں نہیں، وہ بیسکلی خان صاحب نے وہ کر دیا، وہ بیسکلی واز ناٹ ہیپی ود اینی ون، تو انہوں نے کہا نہیں تم ہی کرو، اور تو وہ ایک پرسنل سیٹسفیکشن تو چلو ٹھیک ہے جی آپ واپس لائیں. آپ نے وہاں کے بھی چاند پر سائنس کام کر منسٹری لیا. میں میرے پاس بہت میرے انیشیٹیوس ہے جو میں کمپلیٹ کر لیتا انفارچونیٹلی وہ. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب کی جو ان لائک شہباز شریف اور نواز شریف جن کی میڈیا وغیرہ کی کوئی اہمیت نہیں دیتے کہتے لعنت بھیجو، نہ ہی انہوں نے کبھی اپنے اسپوکس پرسنز کی میٹنگ کی، نہ ہی انہوں نے کبھی لوگوں کو ٹی وی وغیرہ پہ جو آتے ہیں کبھی بتانا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. بٹ عمران خان کے نزدیک جو لوگ میڈیا پہ اچھا پرفارم کر سکتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، اور وہ اپنے میڈیا نیریٹیو کو بہت سیریس لیتے ہیں. سو ایک تو یہ ایک سمجھیں کہ دونوں کی پرائرٹیز میں بڑا فرق ہے، اور گالم گلوچ سے کبھی جو ہے نا وہ نیریٹیوز نہیں بنتے. نیریٹیوز بنتے ہیں جب آپ لاجک کے اوپر اور جب آپ حقیقت کے بہت قریب رہ کے بات کریں. سو پی ٹی آئی کی جو اصل کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اور عمران خان سے بہت سیکھا ہے. میرا نہیں خیال ان سے بہتر نیریٹیو بنانے کی کوئی اور لیڈر ان کے قریب بھی ہے. سو وہ آئی وڈ سے کہ ہماری بہت بڑی اور اسی لیے 2019 میں جب پلوامہ ہوا اور آپریشن سوئفٹ ریڈ آؤٹ ہوا، آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے جو نریندر مودی کو جب تشبیہ دی کہ یہ نازی جرمنی کے ہٹلرز کے ساتھ کمبینیشن ہے، تو پوری دنیا میں وہ ایک بالکل بجلی کی طرح چلا وائرل ہو گیا جی. کیونکہ عمران خان کو ایگزیکٹلی پتا تھا کہ دنیا کہاں پہ جو ہے وہ اپنا وہ اٹریکٹ ہوگی یا کیسے اس چیز کو لے گی. سو وہ اتنا بڑا نیریٹیو کا آدمی تو کوئی نہیں ہے. لیکن اس وقت جو آپ کے حکومت میں تھے، آپ کو نہیں اندازہ کہ اس وقت وہ پاکستان میں یا پاکستان سے باہر بیٹھے ایسے سخت بیانیے اپنا رہے ہیں ملک مخالف یا پارٹی کے اندر، جس سے ایک جو معاملہ بننے کو کہیں قریب آتا بھی ہے تو وہ مزید خراب ہو جاتا ہے. اس میں نا 3 گروپ ہیں. ایک گروپ ہے جو یوٹیوبرز کا ہے، جن کا آپ نے ایک جو اسٹیبلشمنٹ نے جو غلطی کی ہے، انہوں نے اپنے خلاف ایک اتنی بڑی اکانومی کریٹ کرا دی ہے کہ وہ لوگ تھرائیو کر رہے ہیں اس اکانومی پہ. جس کو $50,000 یا $20,000 یا $30,000 مہینے کا مل رہا ہے، وہ مجھے بتائے وہ عمران خان کی یا پی ٹی آئی کی یا ملک کی وہ نہیں، وہ تو اپنے پیسوں کے لیے لگا ہوا. دوسرا پھر جو گروپ ہے وہ ہے سیپریٹسٹ، جس میں BLA شامل ہے، جس میں اور الٹرا نیشنلسٹ برگیڈ اور باقی ساری چیزیں مزید. یہ جو زیادہ زہریلا پروپیگنڈا فوج کے خلاف آتا ہے، شہیدوں کے خلاف، وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیو ہوتے ہیں اور وہ اپنا ایکسپریشن. آپ کوئی بھی ایسا سخت بیان دیتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے جو آپ کے مطابق انڈر 19 کے کھلاڑی ہیں، ان کو وہ نازیبا لگتا ہے یا ان کو وہ بہتر نہیں لگتا، تو وہ دوسری طرف آپ کی بھاگنے والی ویڈیو ایک منظر یہاں پر آ جاتی ہے، وہی ریپیٹ ہو جاتی ہے. اصل میں تو ہوتا یہی ہے کہ تکلیف تو بندے کی خود ہی ہوتی ہے، باقی تو لوگوں نے ٹھٹھا ہی لگانا ہوتا ہے. صرف یہ پرابلم ضرور ہے کہ جو اپنے لوگ ہوتے ہیں جب وہ ٹھٹھا لگائیں کہ تو پھر ذرا بندے کو زیادہ افسوس ہوتا ہے. تو اسے بھاگے کیوں تھے؟ اس کا تو تھوڑا سا بتائیں. کسٹوڈیل ٹارچر بس وہ ایک تھا کہ آپ کے ذہن میں ایک بڑا ڈینجرس اب ہے. آپ پہ ہوگا انشاءاللہ تو دوبارہ دیکھیں. جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ باہر بیٹھ کے بھی اپنا نام بدل کے ٹویٹ کرتے ہیں، ووٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا نہیں، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں اور بالکل جو ہے وہ رکھتے ہیں. یہی قائم ہے. مجھے یہ بتائیے گا، تحریک انصاف کو جب آپ چھوڑ رہے تھے تو آپ نے ٹویٹ کی تھی، اطلاعات آتی ہیں کہ شاید فیصل وارڈا صاحب نے کہا تھا کہ یہ ٹویٹ کر دیں، اور آپ کے بڑے دوست رہے ہیں فیصل وارڈا صاحب اور ابھی بھی ہیں، لیکن وہ آپ کے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کیوں کھڑے نہیں ہوئے؟ نہیں کھڑے ہی ہوئے. آئی مسٹ سے جو ایفرٹ ہر بندے کی ایفرٹ ہی ہوتی ہے نا، ایفرٹ کی انہوں نے. ہمارے جو سارے دوست تھے انہوں نے ایفرٹ کی. یہ بات کہی جاتی ہے کہ فیصل چودھری صاحب کو اس لیے عمران خان کی وکلا ٹیم سے نکال دیا گیا کیونکہ آپ کے سخت بیانات کی وجہ سے مخالف گروپ نے جا کے کہیں عمران خان صاحب کو بریفنگ دی. نہیں یہ بات بالکل صحیح ہے. اور دوسرا پرابلم، ان کو 2 پرابلم ہے فیصل سے. ایک تو ظاہر ہے میرا پرابلم ہے، بٹ اس سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ فیصل جو ہے وہ ٹی وی پہ زیادہ آتا ہے، اور یہ کہ وہ سارا جو میڈیا اٹریکشن ہے وہ اب آپ میں کیپچر کر جاتے ہیں. 2 ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. ایک ہوتے ہیں جو اپنی صلاحیتوں کے اوپر آتے ہیں، دوسرے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سارے مر جائیں گے نا پھر میں چودھری ہوں گا. سو موجودہ گروپ زیادہ دوسرے کیٹیگری کا بندہ ہے نا، وہ چاہتا ہے سارے انہوں مار لیے نا. اور صرف فیصل بھی تو تھوڑا ہی ہے. یہ جو فارورڈ بلاک کی بات شروع ہوئی کہ پی ٹی آئی میں، یہ کیسے شروع ہوئی؟
یہ ایسے شروع ہوئی کہ انہوں نے جا کے خود جو ہے سلمان راجہ نے اور شبلی فراز نے 20 لوگوں کو کہا کہ جی اس کو پارٹی سے نکال دیں. یہ تو جب آپ سٹنگ ایم این ایز کو سینیٹرز کو پارٹی سے نکال 13 کی ایک اور 7 کی ایک ان کو آپ نکالیں گے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ اسی لیے انہوں نے تو پارٹی کو بڑا غرق کر دیا نا اپنی امکانہ. پروفیسر جوئی صاحب درست بات کرتے تھے. بالکل. اور وہ کہتے تھے کہ آپ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ گیم کو ختم کریں, آپ مخالفین بات چیزیں کریں, ہمیں پوزیٹیو اینگل سے جانا چاہیے. وہ یہ بات کرتے تھے. نہیں یہ ایشو نہیں نا, وہ تو عمران خان کی بات ہی کرتے تھے. عمران خان کی بات جو وکلا کے کیسز کی بات تھی. جو عمران دیکھیں سچی بات یہ ہے کہ میں تو ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے, ہم دیکھو ہم پولیٹیشین ہیں, ہم بندوقیں لے کے پہاڑوں پہ نہیں چڑھ سکتے. ہمیں اسپیس ملے گی تو ہم پالیٹکس کریں گے, نہیں ملے گی ہم نہیں پالیٹکس کر سکتے. یہ علیحدہ بات ہے کہ جب آپ ہمیں فارغ کر دیں گے تو ہماری جگہ وہ لوگ لیں گے جن کے پاس بندوق ہوگی, کیونکہ بندوق والے کا مقابلہ تو پھر بندوق والے ہی کر سکتے ہیں نا, میں آپ تو نہیں کر سکتے. فواز صاحب جب آپ حکومت میں تھے تو میں بھی 2-3 دفعہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا تو خان صاحب سے سخت سوالات بھی کیے, سارا کچھ ہوا. یہ بتائیے گا کہ باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی, کون سا ایسا ٹرن آیا کہ ان کے اختلافات بڑھ گئے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے یاد کرا دیا. آپ مجھے بتائیے کہ شہباز شریف صاحب سے آپ کو کبھی سخت سوالات کرنے کا موقع ملا ابھی تک؟ میرے خیال میں ایک دفعہ کیا ہے. ابھی ایک دفعہ ملے, ایک دفعہ سوال کیا اور اس کے بعد شاید کافی دوریاں پیدا ہو گئی. بین ہو گئے. اس لیے عمران خان اور شہباز شریف میں یہ فرق ہے. دیکھو وہ بڑا اوپن آدمی ہے, ان سے آپ سخت ترین بات. لیکن اس وقت بھی شاید روف کلاسرا صاحب نے سوال کیا تھا تو وہ کہتے تھے مجھے بات دور کر دیا. نہیں کلاسرا صاحب نے بات کہاں کی تھی, وہ تو اپنی سڑک کے پیچھے بہ کے سڑک بنا کے تھے. وہ نہیں, ان کا ایشو نہیں ہے, وہ تو بادشاہ آدمی ہے کلاسرا صاحب, وہ ہمارے بھائی ہیں. اشاد بھٹی صاحب بھی کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ سوال کیا پھر دوبارہ نہیں بلایا. نہیں ہمیشہ بلایا بھٹی صاحب نے, بھٹی صاحب تو راضی نہیں نا ہوتا. جب بلاتے تھے کرتے تھے تو باجوہ صاحب اور عمران خان صاحب کا ایک بڑا اچھا ایک انڈرسٹینڈنگ. ہمارے تعلقات اسمبلی ٹوٹنے کے بعد بھی اچھے رہے. صرف ایشو یہ ہو گیا کہ جناب باجوہ صاحب کا, جن کا مجھے پرسنلی سچی بات ہے کہ میرا بڑا احترام ہے, اور میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جو آدمی ریٹائر ہو جائے تو میں کہوں کہ نہیں یہ فلانی ساری برائیاں ان کے اوپر ہی ڈال دوں. باجوہ صاحب میں بڑی اچھائیاں تھیں. ہی واز اے مین آف انٹرنیشنل پالیٹکس کے اوپر, چیزوں کے اوپر ان کا ویو بہت زبردست تھا, بڑے کھلے ڈلے آدمی تھے. لیکن جناب باجوہ صاحب کو کئی ان کے جو کلوز تھے لوگ, انہوں نے اس پہ کنونس کر لیا تھا کہ آپ نے عمران خان سے اور پی ٹی آئی سے دوبارہ ایکسٹینشن نہیں لینی کیونکہ یہ بہت ان پاپولر ہے, اور آپ نے اگلی ایکسٹینشن نون لیگ سے لینی. میں نے چیف صاحب کو کہا, میں نے کہا آپ کا انالیسس بالکل غلط ہے. جب یہ اکٹھے ہوں گے نواز شریف اور زرداری اور یہ لوگ پھر عمران خان کو ووٹ دیں گے. لیکن بہرحال ان کا ایک ویو تھا, انہوں نے کر دیا. لیکن ایکسٹینشن تو ان کو پھر نہیں ملی. نہیں ملا, وہ بعد میں پھر اور واقعات ہو. نہیں تو جب یہ معاملہ چل رہا تھا تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو بی بی سی نے ایک بڑی خطرناک سٹوری دی تھی, آپ نے پڑھی؟ نہیں بی بی سی تو بالکل ہی فارغ تھا. وہ پتہ نہیں کیا تھپڑ اور کیا اس طرح کے معاملہ کچھ چلے. ہمارے تو بعد میں بھی بڑے اچھے تعلقات رہے. صرف ایک غلطی جو میرے سے ہو گئی پرسنلی میں سمجھتا ہوں, میرے سے بھی ہو گئی, اسد عمر سے بھی ہو گئی, اور بھی لوگوں سے ہوگی, جو جب خان صاحب نے ہمیں سختی سے منع کیا نا کہ آپ نے رابطہ نہیں رکھنا اسٹیبلشمنٹ سے, تو ہمارے تو بڑے اچھے تعلقات تھے, ساری عمر کے تعلق. ہم نے تعلقات جو ہیں وہ اپنے مینٹین نہیں کیے, تو ہماری جو کمیونیکیشن ہے وہ ختم ہو گئی. عمران خان فوج کو اب بھی سب سے امپورٹنٹ ادارہ سمجھتے ہیں. ہی بلیوز ان کہ وہ ہی از اے نیشنلسٹ. کوئی ایسی چیز نہیں ہے, نہ ہی آرمی چیف سے کوئی ہمارا خدا نہ خواستہ کوئی آپس میں کوئی دشمنی پڑ گئی ہے, لیکن یہ بس چونکہ ہمارا رابطہ نہیں ہے. پھر کون تھا کہ جو مسلم لیگ نون کی طرف سے جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے لندن پہنچ کے بڑی کوشش کرتے رہے؟ نہیں وہ تو احمد ملک نے کی, خاقان عباسی صاحب نے بھی ایک آدھ دفعہ جو ہے ان کے ایکسٹینشن کا کہا, ان سب لوگوں نے کہا باجوہ صاحب کو. لیکن وہ انہوں نے کہا کہ جو میرٹ پہ آتے ہیں ان کو وہ نواز شریف ہٹ گیا تھا. نواز شریف صاحب ہٹ گئے. تو یہ فرمائیے گا کہ شیر افضل مروت صاحب کہتے ہیں کہ جو اوورسیز کنونشن ہوا اس میں پاکستان تحریک انصاف کے دیگر ممالک کے صدور بھی شامل تھے. کون سا؟ اس میں انہوں نے مختلف ممالک کی بات کی. شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے. مروت صاحب کو دستر نہ کہہ رہے کس کے کون سا ہے, میں نے دیکھا. آپ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں اوورسیز پتہ نہیں بیچارہ اس میں کوئی آیا بھی ہے کہ نہیں, کہ پتہ نہیں اتنے لیکن لوگوں کو پڑھتا ہے. شیر افضل مروت صاحب تو یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کسی پر ٹرسٹ نہیں کرتے. دیکھیے شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا, میں سچی بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو یہ سلمان راجہ نے اینڈ کمپنی نے نکلوا کے عمران خان سے بہت زیادتی کی ہے. میں نے خان صاحب کو وہاں پہ بھی جب یہ بات بھی کر رہے تھے, میں نے انہیں کہا سر یہ نکالنے کا ٹائم نہیں ہے,
اور دوسرا دیکھیں جو آدمی بھی جس کے اوپر آ کے کیمرہ کھڑا ہوتا ہے, جس کی بات سنی جاتی ہے, وہ امپورٹنٹ ہے, وہ ایسٹ ہے. شیخ افضل مروت بھی ایسٹ ہے, ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ پھر غصے میں آ گئے اور انہوں نے ہر ایک کو رگڑ دیا, انہوں نے لیما بی بی کے خلاف بھی باتیں کی, انہوں نے کہ وہ ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. بٹ ٹو بی فیئر ود, لوگ ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا زیادتیوں کو اگنور کر دیتے ہیں, لوگ ہوتے ہیں جو ریئیکٹ کرتے ہیں. آئی تھنک ٹھیک ہے, جو بندہ ریئیکٹ کرتا ہے وہ اس کی ایک اپنی ہے. آپ کو یہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں نا پارٹی میں, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. آپ کو عمران خان کے خلاف بدترین بات کرنے والا بات بھی عمران خان اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس میں ورتھ ہے وہ اس کو شامل کرے گا. آئی تھنک افضل مروت خان صاحب اگر آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ خان صاحب تو بالکل بہترین چل رہے ہیں. تو اگر وہ چل رہے ہیں تو بھی آپ کہہ رہے ہیں ان کو بنی گالا کی بھی آفر ہوئی, تو وہ پھر کس چیز پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ وہ الیکشنوں پہ. مین ایشو جو عمران خان کا ہے وہ تو الیکشن ہے نا, کہ آپ الیکشن کا مانگ رہے ہیں. بالکل. تو اس کے لیے کیا یہ جو باہر بیٹھی لوگ ہیں جو چند ایک وہ مسلم پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار ہیں, تو اس معاملے پر کوئی ڈسکشن نہیں کر پاتے؟ نہیں, یہ نہیں کر سکتے نا. دیکھو نا, باہر بیٹھا تو صرف ایک ہی آدمی ہے, علی امین گنڈا پور ہے, جس کا اس کے آفس کی وجہ سے یہ ایکسیس ہے کہ وہ بات کر سکے یا کر سکے. اب یہ جو امریکنز کا وہ 5 لوگ آئے تھے, اب مجھے نہیں پتا وہ کیسے آگے چلتا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں یہ انڈیا پاکستان کا رولا کیسے آگے چلتا ہے. پہلے یہ ختم ہو تو پھر ہی اب آگے نارملائز کچھ چیزیں ہوں گی نا, کچھ باتیں ہوں گی, کیا کرنا ہے. بٹ آئی تھنک ابھی تک تو حالات بڑے خراب ہیں. کبھی کسی سے پیار ہو؟ وہ کیا کہتے ہیں کہ پیار کی بات نہ پوچھو یارو, ہم نے کس کس سے نہیں پیار کیا. دوسرا مسئلہ مجھے بھول گیا. سچا پیار بھی ملا ہے؟ ہاں ہاں, سچا پیار تو اب سچا پیار تو ماں کا ہی ہوتا ہے. چوہدری صاحب, یہ جو آپ نے ایک نہیں, آئی مسٹ یہاں پہ میں اس سے بجائے اس کے کہ مطلب مجھے تو سچی بات یہ ہے, اپنی فیملی, اپنے دوست, بیوی, بہت انہوں نے جو ہے وہ ہمیشہ محبت کی ہے. اور بڑا سٹینڈ کیا ہم نے دیکھا, آپ کی وائف نے, ہماری بھابھی نے بڑا سٹینڈ لیا جب آپ جیل میں تھے, تو بڑا وہ چوٹی کا مظاہرہ ماشاء اللہ نے دکھایا. چوہدری صاحب, جب آپ, مجھے ایک چیز یاد آ رہی ہے کہ اور آپ, میری جو بیٹیاں ہیں, میری 3 بیٹیاں ہیں, ایک اور 2 چھوٹی ہیں, ایک بڑی ہے, وہ بھی میں بہت مطلب قریب ہوں ان کے, اور وہ بڑا وہ بیمار ہو گئیں اس طرح کا. مطلب کوئی ایسا ٹائم آیا ہو جب آپ کو ہو کہ بڑا بہت ہی غلط کر بیٹھا ہو؟ یہ شعیب شاہین صاحب کو ریسنٹلی اگر آپ پوچھیں تو مجھے لگا یار یہ ایسے تھپڑ مار دیا, نہیں مارنا تھا. کئی دفعہ مجھے لگا کچھ نہیں لگا تھا کہ وہ جھگڑا کا بڑا زینت بنی تھی, آپ نے مارا تھا. نہیں, وہ ویسے غلط ہو گیا, میں سوچتا ہوں. پھر باتیں ویسے وہ ایسے ہی کرتے ہیں. ابھی بھی لنڈن میں انہوں نے کی ہے کہ میرا دل کیا کہ ایک اور لگا دوں, لیکن اوور آل غلط. لیکن آپ نے تھپڑ تو صحافیوں کو بھی مارے, ایک اینکر کو, بلکہ 2 اینکروں کو مارا, اس کی کیا ریزن تھی؟ اس کی ریزن بھی ایسی تھی, جسٹیفائڈ ریزن تھی. ایکچولی میرا نا زیادہ, چونکہ میں بھی ایک بڑے طویل عرصے سے اس میں ہوں, میڈیا لائٹ میں, تو میرا رپورٹ زیادہ ہو جاتا ہے. ورنہ 10-15 سالوں میں 2-3 تھپڑ مارنا کون سی اتنی بات. ریکارڈ اچھا ہی ہے, اتنا برا. آپ نے 2018 میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ شہباز شریف صاحب واپس نہیں آئیں گے. ہاں, شہباز شریف کی واپسی کی آپ نے یہ بات کی تھی, لیکن واپس آئے, پرائم منسٹر بن گئے. آپ نے کہا تھا نواز شریف واپس نہیں آئیں گے. نواز شریف صاحب واپس آئے اور ان کی حکومت, انہی کی پارٹی کی. یہ تو دیکھیں نا, یہ تو ایک پولیٹیکل ریٹرک ہوتا ہے نا. مثلا ہم 100 سال حکومت میں رہیں گے, اپنے لوگوں کو یہ تو نہیں کہنا ہم کل جا رہے ہیں, آپ اپنے لوگوں کو ذات چاہ. نواز شریف صاحب کی جب واپسی ہو رہی تھی, جب یہ معاملہ بنا تھا, جب وہ جیل میں تھے سرسیز ہاسپٹل میں, تو نواز خان صاحب کو کیا بتایا گیا؟ آپ اس وقت خان صاحب کے بہت قریب تھے. نہیں, دیکھو میں تو کہہ کے تھک گیا کہ نہ بھیجیں. زلفی بخاری نے کہا, میں نے کہا, ٹو بی فیئر فیصل ووڈا نے کہا کہ باہر نہ بھیجیں, اور شیریں مزاری نے کہا باہر نہ بھیجیں. وہ تو خان صاحب تو کہتے رہے کہ ہم تو کہہ رہے تھے نہ بھیجیں, میں نے سب سے زیادہ کہا تھا. تو کیونکہ دیکھیں میرا مقصد, میں ایکچولی ٹو بی فیئر ود, میں آپ کو بتاؤں, میں مریم بی بی کو جیل میں ڈالنے کے سخت خلاف تھا. میں نواز شریف صاحب کو جیل میں ڈالنے کے سخت خلاف تھا. میں نے ریکویسٹ یہ کی کہ ان سے ہماری کوئی ذاتی دشمنیاں تھوڑی ہیں, ہم جاتی عمرہ میں ان کو جو ہے, ان کے گھر کے اوپر جو ہے وہ آپ ہاؤس اریسٹ کر دیں. ہم پیسے کیس تو جینون تھا ان کے اوپر, کوئی ہم نے تو نہیں بنایا ہوا تھا, جینون کیسز تھے. پیسے تو یہ پاکستان کے منی لانڈر کر کے لے کے گئے ہیں نا. تو میں نے بڑی کوشش کی اپنے تئیں کہ یہ کم از کم مریم بی بی کے اوپر تو مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ ان کو جو ہے وہ جیل میں رکھا گیا. ہمیں پولیٹیکل اس طرح کے جو ہوتے ہیں پریزنر, دیکھو نا ان کے ساتھ لاکھوں لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں, تو آپ کو انہیں جو ہے وہ ان کے گھر میں اگر ہم ہاؤس اریسٹ کر دیتے, آج اتنی تلخیاں نہ ہوتی جتنی آپ.
آپ سمجھتے ہیں کہ وہ فیصلے کافی غلط تھے؟ اس ٹائم اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے غلط ڈیسیجن تھے؟ نہیں، جو رویہ اس لحاظ سے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 100% کیسز جینون تھے شریف فیملی کے اوپر، کوئی غلط کیس نہیں تھا. 100% منی لانڈر ہوا تھا. 100% جو جائیدادیں بنی ہیں وہ پاکستان کے لوگوں کے پیسوں سے بنی ہیں، کوئی اس میں دو رائے نہیں. اس کے بعد جو جیل میں جانا یا ادھر جانا اس میں نرمی ہو سکتی ہے. فواز صاحب، آپ نے بے شمار چیزیں بتائیں، کرپشن کے کیسز بتائے، نیب کے کچھ قوانین تبدیل ہو گئے، کوئی ججز تبدیل ہو گئے، سارے کیسز ختم ہو گئے، ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کیس تھا ہی نہیں. تو کیوں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت یا ان کے جو وکلا ہیں جس سے آپ بھی ہیں، آپ کیوں ان کے کیسز کو لے کر دوبارہ چیلنج نہیں کرتے؟ کیوں شہزاد اکبر صاحب پاکستان سے بائٹ بھاگے ہوئے؟ آئیں اور آ کے ان کو چیلنج کریں. ہاں، اور بیچارے جو ہے وہ کٹ کھائے یہاں پہ. کیوں آئے گا؟ ابھی تو کوئی نہیں آئے گا. وہ کہتے ہیں نا، ابھی تو احتساب کے سبھی موسم تمہارے ہاتھ میں ہیں، ابھی تمہیں نہیں معلوم احتساب ہے کیا. عمران خان کیسے باہر آئیں گے جب پارٹی کی لیڈرشپ کی کوئی ایسی کوئی نہیں ہے میدان میں؟ عمران خان کی ذات کا جہاں تک تعلق ہے نا، وہ تو ان کو باہر آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ تو آج عمران خان جو ہیں وہ کہہ دیں کہ جی مجھے بنی گالا ہم تو یہ سن رہے ہیں جب سے حکومت آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ نہیں، پھر میں آؤں گا. وہ نہیں یہ غیر جانبدار غلط الیکشن ہے، ون سائڈ الیکشن ہے، اس پر پینل ڈیسیجن ہے. وہ کرتے 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 سارے انہوں نے چیزیں کلیئر کر دی، لیکن خان صاحب وہیں پہ ڈٹے اور ان کا کوئی بات سن نہیں رہا. نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان کا سیاسی اصل جو فیلئر ہے حکومت کا، وہ تو یہ ہے کہ وہ عمران خان کا پولیٹیکل آلٹرنیٹیو نہیں کریٹ کر سکے. اور اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سفر کر رہا ہے اس لڑائی میں جو دو ٹائٹنز کے درمیان ہو رہی ہے. عمران خان پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل ریالٹی ہے، سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے پاکستان کی، اور دوسری طرف جو ہے وہ طاقت ہے. اب یہ جو اتنی دو بڑی حقیقتیں ہیں، جب ٹکراؤ ہو رہا ہے تو اس میں سفر کون کر رہا ہے؟ اس میں میں، آپ، ہمارے دوست، پاکستان یہ سفر کر رہا ہے. اون چودھری 1,71,000 لاہور سے لے کے جیت گئے، پاپولر آدمی ہیں. اور وہ تو بڑے عمران خان کے مخالف باتیں کرتے ہیں. عبدالعلیم خان صاحب آپ کے بڑے دوست بھی رہے، کہیں سے یہ باتیں اطلاعات آتی تھی کہ آپ ان کی وزارت اعلیٰ کی بات کرنے جاتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ، تو آپ اپنی بات کر لیتے تھے کہ وزار کو اٹھا کے مجھے لگا دو. نہیں، آئیڈیل تو یہی تھا مجھے لگا دیتے کیونکہ میں بہتر تھا سب سے. لیکن بہرحال میں تو MP نہیں تھا، تو علیم خان کے لیے تو ہم نے بڑی زور لگا. آپ نے کہا تھا میں الیکشن لڑوں گا اور پھر آ جاؤں گا، اس وہ طرح کی بات لمبی بات اس طرح نہیں ہوتا. لیکن وہ عمران خان نہیں ماننے تھے کہ انہوں نے کہا تھا وزار ہی چلے گا، تو وہ فیصلہ غلط تھا. وزار کو لگانے دیکھیں پرابلم کیا ہے. ظاہر ہے کہ فیصلہ صحیح نہیں تھا، لیکن دیکھیں میں اگر میں بھی پرائم منسٹر ہوں نا، میں بھی وہی لگاؤں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ پاکستان کا سسٹم 18ویں آئینی ترمیم نے بیڑا غرق کر دیا ہے فیڈریشن کا. جو پاکستان کو اس وقت خطرات لاحق ہو گئے ہیں کیونکہ پروینشلزم اتنا زیادہ ہو گیا ہے. آپ نے یہاں پہ پنجابی کی بات ہی نہیں سنی ہوگی، لیکن اب جو حالات ہو گئے ہیں پنجابیوں کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ یار اس ملک میں ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے. سو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ 18ویں ترمیم اس کی وجہ ہے. اور آپ کوئی پرائم منسٹر افورڈ نہیں کرتا کہ کوئی ایسا آدمی چیف منسٹر لگا دے گا جو کہ اسے آؤٹ پرفارم کر دے. اور چیف منسٹر کا کام پرائم منسٹر سے بہت آسان ہے کیونکہ اس نے صرف پیسے خرچ کرنے ہیں، پرائم منسٹر نے پیسے کمانے ہیں. سو آپ نے دیکھا نا شہباز شریف کس بری طرح ناکام ہوئے ہیں ایز اے پرائم منسٹر، کیونکہ ان کو پہلی دفعہ جو ہے وہ حقیقتیں پتہ چلی ہیں. پہلے تو صرف خرچنا ہے نا کہ اوور پاس بنا دے ہوتے، انڈر پاس بنا دے ہوتے، یہ کر دے وہ کر، لیکن آپ وہ امپاورمنٹ ہو نہیں رہی. سو آئی ول ناٹ بلیم عمران خان فار دیٹ. لیکن ہمارا جو سسٹم ہے، صرف ایک بات کے اوپر جو خان صاحب کو ریگریٹ ہونا چاہیے، ایم شور جب بھی وہ آپ ملیں گے، پہلے دن جب اس دار کو انہوں نے لگایا، میں نے کہا سر اس سے صوبہ نہیں چلنا، آپ مہربانی کریں کل ہی الیکشن کروا دیں اور تجربے نہ کریں. پرویز مشرف صاحب کا جو 2001 کا سسٹم تھا وہ ہم بحال کریں اور الیکشن کرا دیں. انہوں نے کہا بالکل زبردست آئیڈیا. لیکن یہ بزدار نے اور اپنے ہمارے فائنانس منسٹر ہاشم جمع بخت نے نہیں ہونے دیا. 5 سال 3 سال 4 سال دونوں بھائی اس ٹائم مرجر سے غائب ہیں. نہیں، وہ تو پیپلز پارٹی میں چلے گئے تھے میرا خیال ہے. جی لیکن اس طرح پوزیشن نہیں رہی. لیکن آپ نے تو ان کو بڑی رسپیکٹ دی تھی پورے ساؤتھ پنجاب پورے گروپ کو. نہیں، وہ بڑے قابل لوگ ہیں، آئی ہیو نو پرابلم ود دیٹ، بڑے پرابلم. لیکن انہوں نے جو یہ لوکل گورنمنٹ نہیں نہ ہونے دیا اور اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا. اگر PTI کو اصل نقصان ہوا ہے، اور آج PTI گراس روٹس کے اوپر اس طرح اس کی نہیں ہے، بیکاز ہم نے لوکل گورنمنٹ نہیں کرا. اور آپ اسد عمر صاحب سے پوچھیں گے، میں اسد عمر ہم لوگوں نے کیا زور نہیں لگا لیا PM سے کہ ہم لوکل گورنمنٹ کرا دیں. نہیں، آپ مانتے اس چیز کو کہ جب حکومت آنے سے پہلے جب ملاقاتیں ہوتی تھی تو خان صاحب فرماتے تھے کہ ہم آئیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، سارے پلان موجود ہیں، لیکن 3.5 سال تک
اس کافی چیزیں تبدیل کی جاتی رہی. نہیں اسد عمر صاحب کو ہٹایا, پھر کس کس کو لگایا. ہوتے رہتے چاہیے, لیکن بہرحال ہمارا دور تو مطلب آج کے دور کے مقابلے میں تو آپ اب سمجھیں مستقبل کیسے آپ دیکھ رہے جنت ہیں, میں پاکستان کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں, کیسے بہتر ہوں گے حالات؟ یار چیلنجز ہیں, بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہم کیا کر رہے ہیں اپنے ساتھ. سب سے پہلے ہمیں ایک پولیٹیکل نارمیلسی پاکستان میں لے کے آنی ہے. 18ویں ترمیم کا اس کا کچھ کریں. اس کے ہوتے ہوئے تو آپ ویسے ہی جو ہے ایک مستقل آپ نے اپنے آپ پہ عذاب ڈال لیا ہے, یہ آپ نہیں چل پائیں گے. لوکل گورنمنٹ پاکستان میں نہیں ہے, گورننس کے سسٹم نہیں ہے. دیکھو ہمارا پرابلم کیا ہے. ہم 1951 میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے ویسٹرن الائے ہونا ہے. اب ہم ویتنام کی جنگ لڑ رہے تھے, ہم کوریا کی وار لڑ رہے تھے, ہم افغان وارز لڑ رہے تھے, ہمیں پیسے آ رہے تھے, ہماری زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی. جب یہ یو ایس ایس آر میلٹ ڈاؤن ہو گیا تو اب ہمیں سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. پیسے ہمیں پہلے باہر سے آتے تھے, اب نہیں آ رہے. تو اب تو دیکھو ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. اٹس اے ویری ڈانٹنگ ٹاسک. اسحاق ڈار صاحب وزارت خارجہ کو کس انداز سے چلا رہے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا پوائنٹ آف ویو ایک درست ہے اور وہ ان کا جو سفارتی محاذ تھا وہ مثبت کردار ادا کرتے دکھائی دے رہے ہیں؟ سارا دن تو وہ فائنانس منسٹر کی میٹنگ لے رہے ہوتے ہیں, ہر کمیٹی میں فائنانس کی وہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا دل فائنانس میں ہے. انفارچونیٹلی شادی ان کی وزارت خارجہ میں ہو گئی ہے, محبوبہ ان کی فائنانس ہے, تو وہ اسی ڈائلما میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. سارے صوبوں میں بہترین کارکردگی کس صوبے کی دیکھ رہے ہیں ابھی ہاں جی اس وقت؟ پاکستان میں یہ کارکردگی ہے کوئی اس وقت ٹائم ہی نہیں ہے. اس وقت جب تک سیاست نارملائز نہیں ہوگی, کارکردگی جو گورننس جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ irrelevant. آپ پالیٹکس نارمل کریں گے تو لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کی بھی کارکردگی بہتر نہیں, کسی کی آپ پرفارمنس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہے؟ میئر نہیں ہے. علی امین گنڈا پور آج سونے کے وہاں پہ سڑکیں بنا دیں, اگر وہ عمران خان کو ریلیز نہیں کرا سکتا وہ ناکام وزیر اعظم. لیکن سر جہاں پہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان دونوں صوبوں میں خطرناک قسم کی دہشت گردی کی چیزیں چل رہی ہیں, وہاں پہ کچھ ایسے اضلاع ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان ہو, خاص طور پہ کچھ فاٹا والے جو ضم ہوئے تھے وہ والے اضلاع ہوں, وہاں پر کوئی شام کو بھی نہیں جا سکتا. بلکہ جو گورنر سندھ ہیں وہ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور طالبان کو بتا دیتے ہیں. تو کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ کہتے ہیں حالات 3.5 سال جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی کیوں جا سکتا تھا, اور جب سے پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے تو کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ کہتے ہیں بیڈ طالبان اور اچھے طالبان کی وہ ٹرم یوز کی تھی, اس پر بھی بات چیت وہ تو ہوتی ہے. مشرف صاحب کے دور سے. دیکھیے سیدھی بات ہے, عمران خان کی پالیسی کی طرف ہی آپ کو واپس آنا پڑنا ہے. ابھی جو ڈار صاحب گئے ہیں کابل, عمران خان یہی کہہ رہے تھے نا, بلاول کو بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ افغانستان تو جاؤ جب تک کابل آپ کے پیچھے. یہ دیکھیں یہ کوئی مذہبی لڑائی نہیں ہو رہی, یہ وہاں پہ ایک بہت کمپلیکس ٹرائبل وار ہے اور بہت کمپلیکس سیکٹیرین وار ہے. مثلا اگر آپ ابھی اندازہ لگائیں نا تو اس وقت جمعیت علماء پاکستان کے جو بڑے علماء ہیں وہ ٹارگٹ ہوئے ہیں, اور میرا خیال ہے کم سے کم 12-14 علماء جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں, کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ داعش ان کو نشانہ بنا رہی ہے. تو یہ ایک بہت کمپلیکس سیکٹیرین وار ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت کمپلیکس ٹرائبل وار ہے. جب تک کابل اور قندھار اور اسلام آباد ایک پیج پہ نہیں ہوں گے آپ یہ جنگ نہیں لڑ سکتے, آپ کو نقصان ہوگا. اور یہی بات عمران خان بار بار کہتے ہیں. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب, تھینک یو ویری مچ.